پھر اگلا سٹیپ آنے لگا کہ ابتدائی صوفیانہ تصورات آنے لگے. اب وہ تصورات تھے کیا یہ آگے بیان کرتا ہوں. پہلے یہ ہم دیکھ لیں کہ شریعت سے پھر بھی وابستگی رہی ان میں. یعنی اگر آپ کسی کو پانی پر چلتا اور ہوا میں اڑتا بھی دیکھ لیں تو اس وقت تک اسے ولی اللہ نہ مانیں جب تک یہ نہ دیکھ لیں کہ وہ سنت پر کس درجے میں عمل کرتا ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کی شریعت پہ جو عمل کر رہا ہے اس کو ولی اللہ مانے. جو آدمی چاہے پانی پہ اڑتا ہوا جا رہا ہو تو تب بھی نہ مانے اس کو اللہ کا ولی نہ مانے. تو یہ صوفیہ کی کئی یہ بات آپ کو ملتی ہے. اس سے لگتا ہے کہ شریعت پہ بہرحال وہ عمل کر رہے تھے. لیکن صوفیانہ تصورات اب کیا ہے؟ ایک تصور یہ آیا ولی اللہ کا. ولی اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا دوست. تو قرآن پاک میں بھی ذکر آیا. اچھا اگر تو یہی معاملہ ہوتا کہ بھی بس وہ اللہ تعالیٰ سے اتنی ان کا تعلق رہا ہے تو بس ٹھیک ہے وہ جانے اور اللہ جانے ان کا معاملہ. لیکن ہندو مت کے اندر یہ اوتار کا تصور تھا. اور اوتار کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان بن کے انسان میں آ جاتا ہے. تو جیسے اس کے لیے ابھی بھی وہ پوجا کرتے ہیں جیسے رام صاحب پہ وہ پوجا کرتے ہیں. تو وہ ایک ہندو بڑے اسکالر اور بادشاہ بھی تھے تو ان کی اس لیے کرتے ہیں کہ جناب یہ خدا ہی تھا. تو آہستہ آہستہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے ہاں وہ تصور آیا. لیکن چلو وہ نہیں آیا کہ انہوں نے اس کو خدا کا حصہ ہی سمجھ لیا. لیکن یہ ضرور آیا اللہ کا اتنا قریبی یہ ہو گیا کہ اب ہم اب اس بزرگ جو ولی اللہ ہے تو ہم بس انہی کی پوجا چلے نہ کریں لیکن ہم بس ان کے مرید ضرور بنیں. تو یہ آنے لگا تصور. پھر خارق عادت جس کو ہم کرشمے کہتے ہیں جس کو آپ سپر نیچرل کہتے ہیں جس کو کرامتیں کہتے ہیں معجزے کہتے ہیں. تو یہ کہانیاں بھی ان میں بڑی عام ہونے لگی کہ جناب یہ ولی اللہ تھے ان سے یہ ہوا. مثال وہی ہے کہ جیسے جناب وہ تو ایسے تھے وہ تو پیدل سمندر پہ ایسے جناب پیدل چل کے چلے جاتے تھے وہ تو اڑتے ہوئے چلے جاتے تھے. تو اس طرح کی یہ کہانیاں بہت عام ہونے لگی. اب وہ حقیقت ہے اس کے لیے اب خود پریکٹیکلی دیکھ لیں آپ کر لیں گے لیکن وہ کہتے تھے یہ ولی اللہ ہی کر لیتے تو بھی کر لیتے ہیں تو کر کے دکھا دیں. تو ایسا کبھی نہیں ہوا. پھر وہی کا تصور تو قرآن پاک میں جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پورا میسج فرشتوں کے ذریعے پہنچا دیتا. تو اب مسلمانوں کے ہاں اس سے ملتا جلتا ایک تصور یہ آیا الہام. یہ صوفیہ کا تصور تھا کہ جناب ہمارے ہاں بھی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی ہم سے پورا میسج پہنچا دیتا ہے. یہ تصور بھی آیا. اب وہ کیسے آیا یعنی اس کے لیے آپ خود قرآن مجید کو پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھ لیں تو وہاں تو نہیں ملتا ہے. لیکن صوفیہ نے کہا کہ نہیں جی ہمارا تو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے. ڈائریکٹلی الہام ہمارے اندر آ جاتا ہے کہ جناب تمہیں یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. اس طرح کیا ہو ان کا ظاہر دعویٰ ہے. اب دعوے کو آپ ری چیک اگر کرنا چاہیں تو کوئی طریقہ نہیں ہے. سلوک ایک خاص تصور ہے کہ ایک روحانی سفر کہ جس سے ہم سفر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ولی اللہ بن جائیں. تو یہ تصور بھی آنے لگا. اور پھر وحدت الوجود کا جو تصور ہندو مت میں بھی موجود رہا ہے بدھ مت میں بھی رہا ہے اور کرسچنز کے اندر بھی آ گیا تھا تو وہی تصور پھر مسلمانوں کے اندر بھی آ گیا. یعنی علم الکائنات یعنی ایک پورا ایک یہ تصور آ گیا کہ جناب یہ پوری کائنات کچھ نہیں ہے یہ حقیقت میں اللہ ہی ہے. یہ تصور آنے لگا. اس کو وحدت الوجود کہنے لگے. تو اس کی ایگزامپل مسلمانوں میں ایسی کلیئر آپ کو بکس میں تو نظر آئے گی پریکٹیکلی نہیں آئے گی لیکن ہندوؤں کے آپ کو یہ نظر آئے گی کہ جیسے وہ کائنات کی ہر چیز کو خدا کا حصہ سمجھ لیتے ہیں اور پھر اس کی پوجا کرتے ہیں. کبھی تو آپ دیکھیں گے کسی سانپ کی پوجا بھی کر رہے ہیں کبھی بندر کی کر رہے ہیں کبھی ہاتھی کی کر رہے ہیں اور کبھی انسان کی
بت بنا کے ان کی پوجا کر رہے ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ وہ عبادت الوجود کا تصور ہندوؤں کے آپ کو زیادہ ملے گا، تو وہ بھی یہ کر رہے تھے۔ پھر کائنات کی مخروطی تنظیم، ایک یہ تصور آیا جسے علم الکائنات کاسمولوجی کا یہ تصور ایسا آیا کہ پوری ایک ہائرارکی کا ایک تصور ہے پوری کائنات کو کنٹرول کرنے کا۔ اب یہ لگتا ہے کہ اسپیشلی صوفیانہ طریقے میں یہ آیا فلسفے کے اندر۔ یعنی ہوا کیا کہ جناب، ہوتا یہ ہے کہ یہ جو بھی ولی اللہ بن جاتے ہیں ان کے طریقے سے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ سے ان کے یہ سٹیپس ہوتے ہیں، یہ پوری ہائرارکی بن جاتی ہے کہ جناب یہ آپ کی پورا کائنات کو ایسے کنٹرول ایسے کیا جاتا ہے۔ یعنی پہلے سٹارٹ سٹیپ ہوتا ہے، پہلی جاب ہوتی ہے نقیب، پھر جب وہ اس سے پروموشن ہوتی ہے تو پھر وہ نجیب اگلا سٹیپ ہوتا ہے، پھر مزید پروموشن ہوتی ہے تو ابدال، ابدال سے پھر اوپر اوتاد بن جاتے ہیں، اوتاد پھر قطب۔ اوتاد کا مطلب عربی میں ہوتا ہے کہ جس سے ایک کیل کے ذریعے جیسے سنبھالا ایک چیز کو، تو ان کو اوتاد کا تصور ان کے آیا۔ قطب، اس سے ایک بڑا آیا معاملہ، اگلا سٹیپ اور پروموشن ہوتے ہیں، اس سے پھر پروموٹ مزید ہو کے غوث یہاں تک آیا۔ اچھا، پھر ہوتے ہوتے اب غوث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پورے صوفیاء کے پورے ہیرارکی کے اندر ہیڈ غوث ہوتے ہیں، اور پھر بہت سارے غوث مختلف علاقوں کے جو ہوتے ہیں تو ان کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ غوث اعظم ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے یہ سنا ہوگا کہ بہت بڑے صوفی شیخ عبد القادر جیلانی صاحب ان کو غوث اعظم کہتے ہیں، اور ان کی جو زندگی ہے 472 561 ہجری تک کی ان کی زندگی رہی ہے۔ یہ بغداد میں رہتے تھے، تو ان کو تمام سرداروں کا سردار، یعنی تمام صوفیوں کا سردار ان کو کرنے لگا، یعنی ایک ہائرارکی کا پورا ایک تصور بھی صوفیہ کے اندر آیا۔ اچھا، اب اس کو اگر آپ کسی اور جگہ دیکھنا ہو تو آج کل آپ دیکھ لیں، جیسے اب کسی ملٹری کے اندر دیکھیں تو ایسے ہی کچھ نہ کچھ سٹیپس ہوتے ہوتے پروموٹ ہوتے جاتے ہیں نا لوگ۔ اس طرح کمپنیوں کے اندر دیکھیں تو وہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے، یعنی پہلے آپ کہہ لیں کہ آپ سیلز مین ہوں گے، پھر آپ پروموٹ ہو کے اسسٹنٹ مینیجر ہوں گے، پھر مینیجر ہوتے ہیں، سیلز مینیجر ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ ہوتے ہوتے جنرل مینیجر ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد بالکل ہیڈ پہ پہنچ کے آپ سی او بن جاتے ہیں۔ تو یہ سیم ویسے ہی تصوف کے اندر آیا کہ اب ظاہر ہے کہ بہت سارے صوفی مسلمانوں کے ہاں بھی بن گئے، تو بنتے بنتے ان میں ایسی ہیرارکی کا تصور آنے لگا۔ پھر انتہائی عقیدت بہت ہونے لگی۔ اب جو بھی نقیب ہو یا نجیب ہو یا ابدال ہو جائے، جس کا پتہ چل جانا جناب یہ تو اس لیول کے ہیں، تو لوگ بڑی ان سے عقیدت کرنے لگے۔ اب وہی اوتاد کہ وہی ایگزامپل جیسے میں نے دی کہ زمین میں کیلیں، یعنی یہ تو قرآن پاک میں بھی لفظ آیا نا کہ اوتاد ہم نے بنا دی ہیں زمین میں، کہ کیلوں کی طرح اس زمین کو ہم نے کنٹرول کیا ہوا ہے تاکہ زلزلہ کنٹرول میں رہتا ہے، کہ یعنی جس میں پہاڑ اللہ تعالیٰ نے ایسے بنا دیا۔ تو انہوں نے وہی تصوف کیا آیا کہ جناب وہ بندے بھی جو ہے نا وہ بھی اوتاد ہوتے ہیں۔ اچھا، قطب کا مطلب کیا ہے کہ محور، یعنی زمین کے 4 محور ہیں۔ یہ فلسفے میں یہ تھی کہ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، پوری زمین ایسے ہے۔ یعنی اس زمانے میں ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ زمین تو ایک بالکل ایک بال کی طرح نہیں ہے، بلکہ وہ سمجھتے تھے اس زمانے کے فلسفے میں کہ ایک سیدھی ایک طرح سے ہے۔ تو اس لیے انہوں نے مشرق اوپر، پھر رائٹ، مغرب بھی لیفٹ، شمال اوپر اور جنوب نیچے، اس طرح سے ڈیوائڈ کی تھی۔ ابھی بھی آج کل ایسے ہی آپ گوگل ارتھ کو بھی دیکھیں تو وہ بھی ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے یہی تصور کیا کہ جناب یہ پروموٹ ہوتے ہوتے جو صوفی ہیں وہ قطب بن جاتے ہیں، یعنی وہ ایک مشرق کے پورے ملک کو وہ کنٹرول کرتے ہیں، مغرب کو وہ کرتے ہیں،
شمال کو یہ صاحب کرتے ہیں، جنوب کو ایسے کرتے ہیں، اور پھر ان کے اوپر جو آتے ہیں وہ غوث ہوتے ہیں جو صوفیہ کا سردار ہو جاتے ہیں، اور پھر سارے سرداروں کے اوپر سردار وہ غوث اعظم عام طور پر عبد القادر جیلانی صاحب کو سمجھا جاتا ہے۔ تو دیکھیے کہ یہ سب صوفیانہ تصورات کب آئے ہیں؟ 150 to 350 ہجری کی آپ صوفیہ کی بکس آپ پڑھ لیں تو اس میں آپ کو ملیں گے۔ اس سے پہلے آپ کو یہ تصور مسلمانوں کے ہاں تو نہیں نظر آئے گا، ہاں کرسچنز کے اندر آپ کو ضرور ملے گا کہ ان کے ہاں بھی ایسے بشپ اور وہاں سے ایسے پروموٹ ہوتے ہوتے پھر اگلے سٹیپ پہ آ جاتے ہیں، تو وہ آپ کو وہاں پہ پوری ہائرارکی کا تصور ملے گا آپ کو۔ تو بہرحال 150 to 350 ہجری تک ابھی تک شریعت پہ عمل بہرحال کرتے رہے صوفی حضرات۔ اس کے بعد آئیے باطنیت تحریکوں کے اثرات آئے۔